رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب صحابہ کس طرح کیا کرتے تھے، اور اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ادب کیسا ہونا چاہیے۔ ادب تو ایسا تھا، صحیح روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دو قبیلوں کو آپس میں تیر اندازی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یعنی ایک مقابلہ بازی ہے کہ کس کا تیر نشانے پہ لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، خوشی تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نصیحت بھی ہے کہ نشانے بازی کی جتنی بھی ٹریننگ اور تربیت ہو وہ امت کے ہر نوجوان کو، مرد کو بالخصوص اور عورتوں کو بھی بالعموم لینی چاہیے نشانے بازی کی۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری جس نے نہ کی اور جس نے کبھی سوچا ہی نہیں اور وہ مر گیا، وہ نفاق کی حالت میں مرے گا۔ جہاد فی سبیل اللہ کی ذہن میں کم از کم تیاری اگر ہوگی تو نشانے بازی اس پریکٹس کا ایک حصہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبیلوں کو تیر اندازی میں سبقت لے جانے کے لیے ترغیب بھی دے رہے ہیں اور خوش بھی ہو رہے ہیں کہ ہاں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں مقابلے بازی ہونی چاہیے۔ بالعموم اسلام کا جو کلچر ہے شرط کے خلاف ہے، اور یہاں پہ بھی شرط نہیں ہے کہ یہ انسان کہ چلو اس چیز میں شرط لگائی جائے، لیکن جو پسندیدہ چیزیں ہیں دوڑنا، گھڑ سواری، تیر اندازی، اس میں اگر کوئی شخص انعامی رقم مقرر کرے تو یہ اسلام میں جائز مستحب ہے، کیونکہ یہ وہ امور ہیں جو سنت سے ثابت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تیراکی میں، گھڑ سواری میں، نشانہ بازی میں تربیت دینا چاہتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ جہاد فی سبیل اللہ کی وجہ سے۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ جو مومن قوی ہوتا ہے اس سے مراد ایمان بھی ہے، لیکن تندرست، طاقتور، ورزش کرنے والا، ایکسرسائز کرنے والا، موٹاپے سے دور رہنے والا وہ مومن زیادہ بہتر ہے بنسبت سست مومن کے، موٹے مومن کے، جس کی نیند زیادہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور خوشی سے دونوں کو ویلکم کہا کہ یہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں جوش اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے کہا پھینکو تیر، لگاؤ نشانے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کی طرف ہوں۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کی طرف ہوں، تو دوسرے قبیلے والوں نے تیر چلانا بند کر دی۔ اسی وقت رسول اللہ نے کہا کیوں نہیں چلاتے، پھینکو۔ کہا ہے اللہ کے رسول آپ اس قبیلے کی طرف ہوں اور ہم تیر پھینکیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا پھر میں دونوں کی طرف ہوں، کرو مقابلہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا احترام بھی ہے صحابہ کی نظر میں۔ صحیح احادیث ہے، صحیح احادیث کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اتنا احترام کیا کرتے تھے کہ اگر کھانے کی نشست پہ رسول اللہ موجود ہوتے اور کھانا لگ جاتا تو کھانے کی ابتدا بھی نہیں تھے کرتے جب تک رسول اللہ بسم اللہ پڑھ کے روٹی کا نوالا نہ توڑ لی، ابتدا ہی نہیں سے کرتے پہلے، حالانکہ عرب کلچر یہ نہیں ہے۔ علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں۔